بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال دیکھنے والوں کو لمحہ بھر میں اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ اس کا حسین چہرہ 14ویں چاند کے مانند تھا۔ کسی محفل میں جاتی تو سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ اس کے بابا کی سرکاری نوکری تھی۔ ان کی ٹرانسفر کی وجہ سے وہ بار بار ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہوتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حیا اپنے اکثر رشتہ داروں کو نہیں جانتی تھی۔ اسے بہت شوق تھا کہ ہر اتوار کو اپنے رشتہ داروں کے گھر جائے یا انہیں اپنے گھر مدعو کرے، لیکن ماں اور باپ سے وابستہ سبھی رشتے اتنی دوری پر تھے کہ ایسا محض سوچا ہی جا سکتا تھا، حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ اس بار جس جگہ حیا کے بابا کا ٹرانسفر ہوا تھا، یہ علاقہ زیادہ پر رونق نہیں تھا۔ حیا اسکول جانے لگی تو اس کی دوستی کچھ لڑکیوں سے ہو گئی۔ وہ لڑکیاں اس کے ہم مزاج تھیں اور ان کی دلچسپیاں بھی حیا سے ملتی جلتی تھیں۔ فرح بھی انہی لڑکیوں میں شامل تھی جس سے حیا کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ حیا کی امی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی، کیونکہ اب وہ اپنے اکلوتے پن کا شکوہ کرتی تھی اور نہ ہی رشتہ داروں سے ملنے کی ضد کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کا بھی اپنے رشتہ داروں اور سسرال والوں سے ملنے کا بڑا دل چاہتا تھا، لیکن شوہر کے روزگار کی وجہ سے صبر کیے ہوئے تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں ان کی سرکاری نوکری ہی تھی جس کی وجہ سے زندگی بہتر اور آسان تھی۔ شام کے وقت ان کو بہن بھائیوں اور ماں باپ کی یاد ستانے لگتی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوائیں انہیں اڑا کر ان کے بچپن میں لے جاتی تھیں، جہاں ان کے پیارے بستے تھے۔ ماں باپ تو عرصہ ہوا اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے، ان کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ شوہر کی نوکری کی وجہ سے بہن بھائیوں سے ویسے ہی دور ہو گئی تھی، مگر وہ اسی میں خوش تھیں اور خدا کا شکر ادا کرتی تھیں۔ نئے اسکول میں حیا کی دوستی فرح سے ہوئی تھی۔ فرح بہت ہنسمکھ اور پیاری بچی تھی۔ ایک بار اسکول سے چھٹی کے وقت حیا کے ساتھ گھر آ گئی۔ حیا کی امی نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں، کیونکہ حیا اس کے ساتھ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ فرح کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ایک دن شام کے وقت شائستہ حیا کو لے کر فرح کے گھر چلی گئیں۔ فرح کی دادی اور امی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بہت عزت و احترام سے بٹھایا۔ ان سب نے بہت دیر تک باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے فرح کی حیا سے دوستی ہوئی ہے، بہت خوش رہنے لگی ہے اور اسکول بھی خوشی خوشی جاتی ہے۔ دوستی کے معاملے میں میری بیٹی کی یہ پہلی خوشی ہے، کیونکہ یہ کبھی کبھار بیمار ہو جاتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کچھ والدین کتنے وہمی ہوتے ہیں۔ میری بیمار بیٹی سے کوئی اپنے بچوں کو دوستی نہیں کرنے دیتا۔ یہ کہہ کر فرح کی امی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو شائستہ فوراً بولی، دل چھوٹا نہ کریں بہن، ہماری ایسی منفی سوچ نہیں ہے، مجھے کبھی ان دونوں کی دوستی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ سن کر فرح کی امی نے شکر گزار نظروں سے شائستہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے سے احسان مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ شائستہ کو وہ سادہ سے لوگ بہت اچھے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے گھر سے نکلی تو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک عورت نے انہیں روک لیا اور کہنے لگی، بہن، چھوٹی بچی کو اس آسیب زدہ گھر میں لے جانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے سمجھدار خاتون لگتی ہیں، میرے خیال سے آپ کو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر شائستہ حیران رہ گئی اور بولی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بہن، ذرا کھل کر بتائیے۔ اس عورت نے رازداری بھرے انداز میں کہا، کہ آپ نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی فرح پر جنات کا سایہ ہے؟ بھائی میں تو اپنے بچوں کو اس سے دور ہی رکھتی ہوں۔ یہ سن کر شائستہ مسکرا کر بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں بہن، جو چیز نصیب میں ہو اسے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جس چیز سے ہم بچنے کی ساری عمر کوشش کریں، اگر نصیب میں ہو تو ہماری زندگی میں ضرور شامل ہو جاتی ہے، وہ چاہے بیماری ہو یا شفا۔ یہ کہہ کر شائستہ خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ عورت کندھے اچکا کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ شائستہ کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی اور اس نے اس بات کو اپنے سر پر بالکل سوار نہیں کیا، اور وہ ایک معمول کا دن تھا۔ حیا اسکول سے واپس آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ شائستہ نے اسے کھانا کھلایا اور وہ سو گئی۔ شائستہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شائستہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو اکثر مانگنے کے لیے اس کالونی میں لوگوں کے گھر چکر لگاتی تھی۔ اس بڑھیا کی سب سے اچھی جان پہچان تھی
اور وہ عام پیشاور بھکاریوں سے بالکل الگ، سوبر اور پروقار سی تھی۔ مانگنا مجبوری تھی۔ خیر، شائستہ نے بڑھیا کو اندر کمرے میں بٹھایا اور اسے ٹرے میں سجا کر کھانا پیش کیا۔ اس نے خوش ہو کر کھانا کھایا اور انہیں بہت سی دعائیں دی۔ کھانا کھانے کے بعد بڑھیا بولی، بیٹی ایک بات پر ابھی سے غور کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ بڑھیا کے منہ سے ایسی تجسس بھری بات سن کر شائستہ حیران رہ گئی اور بولی، کیا بات ہے اماں، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دے۔ بڑھیا بولی، صبر رکھو بیٹی، مجھے تمہارا گھر جنات کی نظر میں لگتا ہے، تم اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی بڑا مسئلہ بن جائے اور تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ بات سن کر شائستہ بہت زیادہ غصہ ہوئی اور بولی، بس کر دو اماں، اللہ نہ کرے کہ میری بیٹی پر جنات کا سایہ ہو، اچھی بھلی بچی ہے میری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شائستہ کو غصے میں دیکھ کر بیچاری بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، بیٹیا برا نہ مان، میرا سالوں کا تجربہ ہے، کوئی بات بلا وجہ منہ سے نہیں نکال دیتی۔ اللہ بخشے میری بہن کو، پورے 7 سال جنات کے سائے میں رہ کر آخرکار اس جہاں میں چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ بچپن سے ہی ان معاملات کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب تو جنات کی ہلکی سی مہک تک پہچان جاتی ہوں۔ ان باتوں کا شائستہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بولی، بس کر دو اماں، اگر میں خود پر کنٹرول کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کہتی رہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کی بنائی ہوئی کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، مجھے کچھ غلط محسوس ہوا تو ضرور اس کا علاج کروانے کا سوچوں گی۔ ابھی آپ اپنے گھر چلی جائیے، میرے خیال سے آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر شائستہ نے بڑھیا کو باہر جانے کی راہ دکھائی۔ یہاں ہر کوئی خود کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، شائستہ نے طنزیہ انداز میں سوچا اور ایک نظر سوئی ہوئی حیا پر ڈالی، جسے دیکھ کر 1% بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کسی قسم کے جناتی اثرات میں مبتلا ہے۔ شائستہ نے بڑھیا کی بات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے روزمرہ معمول میں مصروف ہو گئی۔ 2 دن بعد اتوار تھا، حیا کی اسکول کی چھٹی تھی۔ اس نے ناشتے کے وقت ہی بتا دیا کہ آج وہ اپنی دوست فرح کے گھر جائے گی۔ شائستہ فوراً مان گئی، کیونکہ وہ خود بھی بہت دن سے فرح کی دادی اور امی سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ شام کے وقت وہ دونوں ماں بیٹی فرح کے گھر جانے کے لیے تیار تھیں۔ حیا بہت خوش تھی اور پورا ہفتہ پڑھائی میں مصروف رہنے کے بعد اب اپنی دوست کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے فرح کے گھر کی گلی میں قدم رکھے، ان کا سامنا ایک ہجوم سے ہوا تھا۔ شائستہ پریشان ہو گئی، کیونکہ فرح کا گھر گلی کے کونے پر ہی تھا اور رش ان کے گھر کے سامنے ہی موجود تھا۔ شائستہ کو یہی لگا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مگر فرح کے گھر سے مسلسل چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شائستہ کا دل دہل گیا۔ بھائی صاحب، اس گھر میں کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ انہوں نے پاس کھڑے ایک شخص سے پوچھا۔ باجی، ان کی بچی فرح پر جنات کا سایہ ہے، اکثر وہ اسی طرح چیخ و پکار کرتی رہتی ہے، جس سے محلے کے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کبھی کبھار ہی ایسا ہو جاتا تھا، لیکن اب آئے روز یہ مسئلہ ہونے لگا ہے۔ ایک عامل کو فون کیا ہے، جلد آتے ہوں گے۔ اس شخص نے خاصی تفصیل سے انہیں پوری بات بتائی۔ یہ سن کر شائستہ حیران رہ گئی۔ ابھی وہ یہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فرح اپنے گھر کی چھت پر چڑھی دکھائی دی۔ وہ چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 لوگوں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسی وقت عامل بابا کی گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو لوگوں نے ان کے لیے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ شائستہ بھی پریشانی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ حیران سی حیا کا ہاتھ تھامے گھر واپس آ گئی۔ کافی دیر تک وہ حیران پریشان ہی رہی۔ بروقت صورتحال کا اندازہ ہونے پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں، کیونکہ فرح کا ساتھ حیا کو کسی بڑی مصیبت سے بھی دوچار کر سکتا تھا۔ انہوں نے خود کو نارمل کیا اور حیا، جو فرح کی حالت دیکھنے کے بعد عجیب ذہنی کیفیت کا شکار تھی، اسے فرح سے دور رہنے کے بارے میں سمجھانے لگی۔ حیا سمجھدار بچی تھی، وہ ان ساری باتوں کو سمجھتی تھی، لیکن اپنی دوست کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد اس کا دل دکھی تھا۔ شام کو حیا کے بابا گھر واپس آئے تو کہنے لگے، شائستہ پیکنگ شروع کر دو، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، ہم کل لاہور چل رہے ہیں۔ شائستہ نے یہ سن کر شکر ادا کیا اور ان کا دل خوش ہو گیا، کیونکہ لاہور میں ان کا میکہ آباد تھا۔ وہ اگلے دن لاہور کے لیے نکل پڑے۔ سالوں بعد بہن بھائیوں سے مل کر
وہ بہت خوش تھیں۔ حیا کا سب نے ایسا شاندار استقبال کیا کہ اسے اپنی ذات بہت خاص محسوس ہونے لگی۔ اشر اور تانیہ دونوں اس کے ہم عمر تھے، وہ دونوں اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ تینوں نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ ہیرا مومانی بھی بہت اچھی فطرت کی مالک تھی، انہیں پیاری سی حیا بہت پسند آئی تھی۔ شائستہ سے کہنے لگی، اب تو آپ اپنے شہر واپس آ گئی ہیں، چکر لگاتی رہنا، بلکہ میں تو کہتی ہوں حیا کو اسکول کی چھٹیوں میں یہاں رہنے کے لیے چھوڑ دینا تاکہ بچی کا دل بہل جائے۔ شائستہ اپنے میکے آ کر بہت خوش تھی، کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میری بچی اپنوں سے مل کر بہت خوش ہے۔ اگلے 2 سالوں میں حیا کے بابا کو ریٹائرمنٹ مل جائے گی، میری تو دعا ہے کہ ہم یہیں رہیں، اپنوں کے ساتھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ ہیرا نے نند کی بات سے اتفاق کیا اور کہنے لگی، سچ تو یہ ہے کہ مجھے حیا اپنے اشر کے لیے بڑی پسند آئی ہے، اسے تو میں اپنی بہو بناؤں گی۔ ہیرا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو شائستہ ہنس پڑی اور بولی، حد کرتی ہو، ابھی بچوں کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ان کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، دونوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شائستہ نے بھابھی کو یہ بات تو کہتی تھی، لیکن گھر آنے کے بعد وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ایسا سچ ثابت ہو سکے۔ وہ گھر جس میں وہ پیدا ہوئی تھی اور اپنے بچپن کا حسین دور جس گھر میں گزارا تھا، ان کے لیے خوشیوں کا گہوارہ تھا، اس گھر میں ان کی بیٹی ساری عمر گزارے، اس سے بڑی خوش نصیبی ان کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ مگر انسان اپنی سوچ پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ ہی اس کی قسمت کے عین مطابق ہوتی ہے، جیسے ہیرا اور شائستہ کی محنت رنگ لائی۔ ہیرا اور اشر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جوانی کی حدود میں قدم رکھنے تک ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ حیا کا کوئی کام بھی اشر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا، اور اشر بر وقت ہر کام میں مدد کرنے کے لیے گویا اس کے ایک اشارے کا منتظر رہتا۔ شائستہ بھتیجے کو دیکھ دیکھ کر جیتی اور دل سے دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی۔ حیا نے گریجویشن مکمل کیا اور اشر ماسٹر مکمل ہونے کے بعد ایک اچھی کمپنی میں جاب کرنے لگا تو ایک روز ماموں اور مومانی باقاعدہ اس کا رشتہ لے کر آ گئے۔ شائستہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو پہلے ہی منتظر تھی اور ان کے ارادے سے اچھی طرح واقف بھی تھی، سو انہوں نے سوچنے کے لیے رسمی سا وقت بھی نہ لیا اور فوراً ہاں کر دی۔ جنوری کی ایک سرد شام حیا کو اشر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور وہاں سے اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، جہاں اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اسے دل و جان سے چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے۔ یہ خوبصورت احساس ہی روح کو تازگی دینے کے لیے کافی تھا۔ شادی 1 سال بعد طے کر دی گئی تھی۔ آنے والی زندگی کے بارے میں خوبصورت خواب دیکھنا گویا حیا کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی خوبصورت خوابوں کی دنیا میں کھوئی رہتی۔ اشر کی چھوٹی بہن تانیہ کی بھی بات پکی ہو چکی تھی، مگر اس کی شادی جلد طے ہو چکی تھی کیونکہ اس نے شادی کے بعد بیرون ملک چلے جانا تھا۔ اشر اور حیا نے تانیہ کی شادی میں خوب ہلا گلا کیا۔ حیا نے اس دوران بہت سی خوبصورت یادیں سمیٹیں۔ تانیہ کی شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شائستہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے پر جہاں خوش تھی، وہیں بیٹی کی جدائی کا سوچ کر ان کا دل اداس بھی تھا۔ شادی کی تیاری تو بہرحال کرنی ہی تھی، سو اس روز انہوں نے مارکیٹ جانے کا ارادہ کیا۔ حیا نے کھانا دن میں ہی تیار کر لیا تھا۔ 5 بجے وہ دونوں گھر سے نکل گئیں۔ وہ دونوں شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سفر کر رہی تھیں کہ سامنے سے آتا ایک تیز رفتار ٹرک ان کی کار سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں ماں بیٹی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد شائستہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر سامنے کھڑی ہیرا خوش ہو گئی تھی اور کسی کو تیز آواز میں بتانے لگی، شائستہ باجی کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر کچھ رشتہ دار ان کی جانب بڑھے تھے۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کرنے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا۔ میں حیا سے ملنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ بیڈ سے اترتے ہی شائستہ نے سوال کیا تو ہیرا ان کا ہاتھ تھام کر ایک وارڈ کے پاس لے آئیں، جہاں حیا آنکھیں بند کر کے بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس طرح بیماروں کی طرح لیٹے دیکھ کر شائستہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہیرا نے
انہیں گلے لگا کر تسلی دی اور انہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے 1 گھنٹے تک ہوش میں آنے کا کہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ پورا جسم محفوظ رہا ہے، صرف آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ہم سب کو اس وقت حیا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہیرا نے یہ کہہ کر شائستہ کا ہاتھ سہلایا جیسے انہیں تسلی دینا چاہتی ہوں۔ شائستہ باہر بینچ پر آ کر بیٹھی اور بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حیا کو جب ہوش آیا تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے روشنی جا چکی تھی۔ شائستہ اور ان کے شوہر مستقیم کے لیے یہ دکھ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا، لیکن بیٹی کی ہمت بڑھانے کے لیے انہوں نے خود کو سنبھالا اور حیا کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان دونوں کے لیے بیٹی کا وجود سب سے اہم ہے، چاہے اس کی آنکھیں بے نور ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر وقت ہنسنے بولنے اور محفل جمائے رکھنے والی حیا ایک دم اداس اور خاموش ہو گئی تھی۔ شائستہ اسے مختلف باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بس ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن شائستہ نے اسے کہا، ایسی خاموشی بھری زندگی کب تک گزارو گی بیٹا؟ ویسے بھی اب تمہاری شادی کے دن قریب ہیں، ہمیں شادی کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا نقصان بہت بڑا ہے جسے کسی طور بھی پورا نہیں کیا جا سکتا، مگر میری جان یہ سوچو کہ زندگی رکنے والی شے نہیں ہے، وقت نے ہر حال میں گزرتے ہی جانا ہے۔ یہ سن کر حیا طنزیہ انداز میں ہنسی اور بولی، میری پیاری بھولی امی جان، آپ بھی میری طرح ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیے اور میری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ حیا دکھ بھری ہنسی ہنس کر بولی تو شائستہ کا دل دہل گیا اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ایسی دل دکھا دینے والی باتیں کیوں کر رہی ہے بیٹا؟ کیا تم سے اشر یا پھر مومانی نے کوئی بات کی ہے؟ حیا نے انکار میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر اب میں لوگوں کے رویے سے ان کے دل کا حال جاننے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ اپنے آنسوؤں کو بمشکل چھپاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شائستہ نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہی ہے، پہلے اشر ہفتے میں 3 بار ضرور چکر لگاتا تھا اور اب جب سے حیا کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی ہے وہ جیسے یہاں کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ انہوں نے اسے فون کیا تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ شائستہ فکر مند ہو گئی اور انہوں نے ہیرا کو فون کیا، مگر اس نے بھی لیے دیے انداز میں بات کی اور جلدی فون بند کر دیا۔ شائستہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ ابھی وہ اس دباؤ سے نکلی نہ تھیں کہ اگلے دن ان کے بھائی بھابھی گھر آ گئے۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور ساتھ شرمندگی بھی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شائستہ کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، لیکن انہوں نے دونوں کو عزت و احترام سے بٹھایا اور ان کی خاطر مدارت کرنے لگیں۔ ہیرا نے نند کو سجی سجائی ٹرے لاتے دیکھا تو اٹھ کر روتے ہوئے اس کے گلے آ لگیں۔ وہ کہنے لگی، معاف کر دیں شائستہ باجی، ہم اپنے ہونے کا بھرم نہ رکھ سکے اور غیروں جیسی مثال قائم کر دی۔ یہ سن کر شائستہ حیران ہو کر بولی، ایسا بھی کیا کہہ دیا تم نے؟ پہیلیاں نہ بجھاؤ بلکہ جو بات ہے صاف صاف کرو۔ اب کی بار ان کے چھوٹے بھائی یعنی ہیرا کے شوہر بول پڑے، اشر نے حیا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم دونوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ان دونوں کے سر جھک گئے تھے۔ وہ دونوں خود کو مجرم تصور کر رہے تھے۔ شائستہ نے اس لمحے خود کو صدیوں کی بیمار اور بوڑھا محسوس کیا تھا۔ کاش کہیں سے خوشیاں خریدی جا سکتی تو آج وہ سارے زمانے کی خوشیاں خرید کر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دیتی، لیکن زندگی کی خوشیوں پر بھلا کب کسی کا اختیار ہوا ہے؟ بھائی بھابھی کو عزت و احترام کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر گھر سے رخصت کرنا اور بعد میں بیٹی کو سنبھالنا ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ حیا صبر والی لڑکی تھی، اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ وہ نماز روزے کی پابند ہو گئی تو زندگی میں جیسے سکون شامل ہونے لگا۔ اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ سب زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ یہی نہیں، وہ دل سے اب بھی اشر کے لیے خوشیوں بھری زندگی کی دعا کرتی تھی۔ شائستہ اسے گلے لگاتی اور پیار کرتی تو وہ کہتی، اب مجھے اتنا پیار نہ کیا کریں، میں جانتی ہوں کہ میں نے آنکھوں کو کھو دیا ہے اور آپ مجھے اسی لیے پیار کرتی ہیں، مگر میں نے آنکھوں کو کھونے کے بعد بہت کچھ پایا ہے، جیسے کچھ لوگوں کی اصلیت اور زندگی کا ایک بھیانک روپ۔ شائستہ بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ اندھے پن کی وجہ سے حیا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا۔ شائستہ اور مستقیم اب دن رات اس کی شادی کی فکر میں رہنے لگے تھے۔ شائستہ نے اپنے جاننے والوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی نیک دل انسان میری اندھی بیٹی سے شادی کرنا چاہے تو میں ساری عمر اس کی شکر گزار رہوں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی
اپنی بیٹی کو اس شخص پر بوجھ نہیں بننے دوں گی، بلکہ ساری عمر اس کی ذمہ داری خود نبھاؤں گی۔ بس میں اپنی بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر اس ماں کی فریاد پر کوئی بھی حیا کے لیے جھولی پھیلا کر ان کی دہلیز پر نہ آیا۔ حیا اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہ ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ تہجد میں اٹھ کر اپنی شادی کی دعائیں مانگنے لگی اور بظاہر خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس کے ماں باپ اس کے دل میں چھپا درد نہ جان سکے۔ اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر ملنے کے لیے آئی تو اس کا بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ حیا عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے بچے کے اوپر دم کر دیا۔ اس کے دم کا ایسا اثر ہوا کہ بچہ فوراً ہی چپ ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ محلے کی عورت حیا کے دم سے بہت متاثر ہوئی اور اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے لانے لگی۔ اس عورت کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی حیا کے پاس آنے لگے۔ کچھ لوگ اس سے دم کرواتے اور کچھ لوگ اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے اس سے دعا مانگنے کی درخواست کرتے۔ اسے لوگوں کے کام آنا اچھا لگتا تھا اور ویسے بھی وہ دوسروں کا دل دکھانے والی لڑکی نہیں تھی۔ اکثر اس کے پاس تانیہ کا فون آتا تھا۔ اشر سے رشتہ ختم ہونے کے باوجود ان کی دوستی پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ انہوں نے دوستی نبھانے کا جو وعدہ سالوں پہلے کیا تھا اس پر اب تک قائم تھی۔ اس نے ثانیہ سے ہی سنا تھا کہ اشر نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے اور بہت جلد شادی کرنے والا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اتنا بے وفا نکلے گا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رو پڑی تو تانیہ نے اسے ڈھیروں تسلی دی۔ ایک روز ماموں اور مومانی بیٹے کی شادی کا کارڈ لیے چلے آئے اور حیا کو گلے لگا کر کہنے لگے، ہم دونوں بے بس تھے بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہ رشتے زور زبردستی سے نہیں بنتے ورنہ ہم ضرور اسے تمہارا پابند کرتے۔ تم آج بھی ہمیں اتنی ہی پیاری ہو اور ہم آج بھی تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تہجد کے وقت وہ ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنی شادی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اندھے پن اور بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہیں۔ میرے مالک مجھے صبر دے اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ چند فرما دے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر مطمئن ہو گئی، جیسے اپنا سارا درد آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال چکی ہو۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر محسوس کرنا چاہا تو اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جن اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، میرا تعلق جنات سے ہے، تم مجھ سے ڈرو گی تو نہیں؟ حیا مسکرائی اور بولی، بالکل نہیں، خدا کی اس مخلوق سے انکار ممکن ہے اور نہ ہی ڈرنے کا کوئی فائدہ ہے، اور ویسے بھی میں انسانوں سے اتنے دکھ لے چکی ہوں کہ اب مجھے صرف انسانوں سے ہی ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر جن نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، تم ایک نیک بچی ہو، یہ سچ ہے کہ آنکھوں کی بینائی جانے کی وجہ سے تمہارے اندر تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں اور تمہیں دنیا کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتی ہو کہ دنیا کے مقابلے میں تم نے آخرت کا راستہ چن کر اپنی اگلی منزلوں کو آسان کر لیا ہے؟ یہ سن کر حیا مسکرا دی اور کہنے لگی، بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں اور اسی بات کو سوچ کر خوش ہوں کہ میں ایک آزمائش کے راستے پر ہوں اور یہ راستہ زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ شاید ایسا حقیقت میں ہو یا نہ ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے اور میں دل میں اچھی امید رکھتی ہوں، مایوسی کفر ہے اور میں اس راستے سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ سن کر جن سناٹے میں آ گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، بے شک نیک لوگ ہی آزمائے جاتے ہیں اور خدا کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو برداشت سے باہر ہو۔ میں تمہارے لیے دل سے دعا کروں گا، لیکن اس وقت مجھے تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ میں اور میری بیوی نیلم 10 سال سے اولاد کی خواہش میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب تک ہماری گود خالی ہے۔ میں گنہگار ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے جو میں اسی دنیا میں دیکھ رہا ہوں۔ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ میں صبر کے گھونٹ بھرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بیوی نیلم کی زندگی کا سونا پن مجھے مار ڈالتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے برے اعمال کی سزا وہ بھی بھگت رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبا چوڑا جن حیا کے سامنے رونے لگا۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ شرمندہ ہیں؟ حیا پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ سالوں پہلے میں ایک فرح نامی بچی پر عاشق ہو گیا تھا۔ تم تو اسے اچھی طرح جانتی تھی نا؟ آخر وہ تمہارے ساتھ پڑھتی تھی۔ کئی سال تک اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ لوگ کافی پریشان رہے۔ ایک عامل نے ان کی مجھ سے جان چھڑوائی اور مجھے 5 سال تک اپنی قید میں رکھا۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جب میں اپنی دنیا میں واپس لوٹا تو میری شادی ہو گئی اور میں نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے خود کو باز رکھا جس کی وجہ سے کسی کو بھی مجھ سے تکلیف پہنچے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری سزا ختم نہیں ہوئی ہے اور بے اولادی کا دکھ
کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جن کی آواز سے اداسی ظاہر تھی۔ حیا فوراً بولی، آپ مایوسی کی باتیں نہ کریں اور اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی آزمائش کا شکار ہوں۔ یہ سن کر جن مسکرایا اور بولا، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور دوسروں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا جانتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اندھیرا ہے لیکن تم دوسروں کے لیے اجالا ہو۔ اپنی تعریف سن کر حیا مسکرائی اور جن کا شکریہ ادا کر کے کہنے لگی، کیا آپ میری بچپن کی دوست فرح کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر جن نے اسے بتایا کہ اس کا علاج پورا ہوا تو 2 سال بعد اس کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ اب 3 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر بہت زیادہ دولت مند نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اپنی پرانی دوست کا احوال جان کر حیا کے اندر سکون اتر گیا۔ کچھ دیر بعد جن نے ایک گلاب اپنی جیب سے نکال کر حیا کی طرف بڑھایا اور کہا، کیا تم روز صبح اٹھ کر اسے سونگھ سکتی ہو؟ حیا نے گلاب کو پکڑ کر اسے سونگھ کر دیکھا تو اس کی خوشبو بہت عجیب تھی۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھ بیٹھی۔ جن بولا، معاف کرنا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ حیا نے چپ چاپ گلاب اپنی جھولی میں رکھ لیا اور جائے نماز تہہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جن خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے گلاب کا پھول الماری میں رکھ دیا۔ اس دن شائستہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سر چکرانے اور تیز بخار کی وجہ سے شدید کمزوری ہو گئی تھی۔ حیا بڑی مشکل سے گھر کا کام کر رہی تھی کہ ساتھ والے گھر سے پڑوسن کسی کام سے ان کے گھر آئی تو یہاں ایسے صورتحال دیکھ کر فوراً گھر جا کر اپنی بیٹی کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حیا نے لڑکی کو سارا کام سمجھایا اور کمرے میں آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ان کا سر دبا رہی تھی جب شائستہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگی، حیا، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو بیٹی۔ کبھی یہ خیال دل میں بھی مت لانا کہ میں تجھے کوئی بوجھ سمجھتی ہوں، بلکہ میں تیری تنہائی سے ڈرتی ہوں۔ اگر میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ سن کر حیا بولی، پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے امی۔ سارے اختیارات اس کے اختیار میں ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنی اور زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لیں پلیز۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ فون کی بیل بجی۔ حیا نے بیل کی آواز کا تعاقب کیا اور موبائل اٹھا کر فون سننے لگی۔ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر شائستہ بولی، کیا بات ہے؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ فون بند ہو گیا تھا لیکن جو بات حیا فون پر سن چکی تھی بیمار کو سنانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ فون سننے کے بعد وہ خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ آخرکار بہت مشکل سے اس نے شائستہ کو یہ خبر دی کہ اشر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے معذوری کا سامنا ہو چکا ہے۔ یہ خبر شائستہ پر بجلی بن کر گری۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ بے شک اس شخص نے ان کی بیٹی کو ٹھکرایا تھا مگر وہ ان کا خون تھا اور انہیں اپنا بھتیجا اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سو بیٹے کی کمی ہمیشہ اشر کو دیکھ کر پوری کی تھی۔ حیا سے شادی کرنے سے انکار کے بعد کچھ دوری ضرور پیدا ہو گئی تھی لیکن ان کے دل میں بھتیجے کی محبت کم نہ ہوئی تھی۔ اب اس کے بارے میں ایسی خبر ملی تھی جس نے انہیں دکھی کر دیا تھا۔ اسی دن وہ ہمت کر کے بھائی کے گھر چلی گئی۔ اشر بیڈ پر چلنے پھرنے سے مجبور لیٹا تھا۔ شائستہ نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ان سے سخت شرمندہ تھا سو نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ اشر کی بیوی رسمی انداز میں سلام کرنے کے بعد شائستہ کو نظر نہیں آئی تھی۔ شائستہ کو کہنا ہی پڑا، بہو کہاں ہے؟ اسے تو اس وقت شوہر کے پاس ہونا چاہیے، بیچارہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہیرا نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اشر کی بیوی ہاتھ میں بیگ پکڑے کہیں جانے کے لیے تیار ساس کو بتانے کے لیے چلی گئی۔ آنٹی، میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ مجھے دواؤں کے سیمپل سے سخت الرجی ہے سو میں یہاں وقت نہیں گزار سکتی۔ آئی ایم سوری۔ آپ اشر کا بہت خیال رکھیے گا اور وقت پر دوا وغیرہ دے دیجیے گا۔ اوکے اشر، خدا حافظ۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ ہیل کے ٹک ٹک کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شائستہ حیران بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہیرا سے کہا، بہو کو روک تو لو، ایسے کس طرح شوہر کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ ان کی حیرت کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہیرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کچھ بولتی تو یہ لڑکی گھر میں ہنگامہ شروع کر دیتی کہ اس کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت اپنے بچے کو ذہنی سکون دینا چاہتی ہوں اور گھر میں کسی قسم کا شور و گل نہیں چاہتی۔ جس دن سے یہ لڑکی میرے گھر آئی ہے میرے گھر کا سکون ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ حیا کے ساتھ جو زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے اور میرے خیال سے یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی
کیونکہ اب وہ اشر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کا مزاج 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ میں تو پریشان ہو کر رہ گئی ہوں۔ ہیرا نے آج نن کے سامنے اپنے حالات کھول کر رکھ دیے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی بکھری ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اتنی دور بیاہ دیا ہے۔ ایک آپ کا اور حیا کا آنا جانا تھا، مگر رشتے میں ایسی درار پڑی کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں تو بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی ہوں۔ ہیرا رونے لگی تو شائستہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، یہ میرے بھائی کا گھر ہے اور کسی بھی وجہ سے میرا اس گھر سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم خود کو اکیلا نہ سمجھا کرو۔ حیا کی بینائی کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ضرور آتی۔ حیا کے نام پر بستر پر لیٹے اشر کی آنکھ سے پچھتاوے کا ایک قطرہ نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے ماہ تک وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف حیا ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو کچن میں جا کر اندازے سے کھانا ڈھونڈنے لگی۔ شائستہ اسے کچن میں جانے سے منع کرتی تھی، مگر اب بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ چلی آئی۔ اب کچن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ اس نے چولہے کے قریب سلیب پر رکھے اچار کے مرتبان کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا اچار اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ وہاں اچار کی خوشبو پھیلنے سے وہ بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ اس سے کیا کارنامہ سر انجام ہو چکا ہے۔ پیاس تو اڑ ہی چکی تھی، الٹا اسے کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ وہ جیسے تیسے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور الماری کھول کر ہاتھ سے اپنے کپڑے ٹٹولنے لگی۔ اسی وقت اس کے ہاتھ ایک گلاب لگا۔ اس میں مخملی گلاب کو اٹھایا اور سونگھ کر محسوس کیا تو گلاب کی ٹھنڈک اس کی آنکھوں تک پہنچی۔ اسے بہت سکون کا احساس ہوا۔ اس نے گلاب کو آنکھوں سے لگایا تو اس کی آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلی تو اسے ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی جادوئی گلاب ہے، یہ خاص جنگلات سے حاصل کیا جانے والا نایاب گلاب جو بینائی کو تیز کر دیتا ہے۔ شائستہ بھائی کے گھر سے دکھی دل لیے گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے حیا کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے اور اپنے کپڑے پر کیا گرا لیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی کام مت کرنا، مگر تم باز آنے والی لڑکی نہیں ہو۔ حیا ہنس پڑی اور کہنے لگی، امی مجھے بھوک لگ رہی تھی، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی جس کی وجہ سے مجھے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے خود ہی ہاتھ ہلانے لگے، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ شائستہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، بس بیٹا کیا بتاؤں، تمہارے ماموں کے گھر کے حالات تو بہت ہی برے ہیں۔ اشر کی بیوی اسے گھر میں بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تانیہ بیرون ملک ہے۔ تمہارے ماموں بیچارے آفس کے معاملات اکیلے سنبھال رہے ہیں۔ جوان بیٹا بستر سے لگ گیا، ہیرا اکیلی ہی اسے سنبھال رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، بلکہ سچ پوچھو تو میرا تو اب بھی وہاں سے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ساری بات سن کر حیا کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی اور وہ بولی، اشر کی بیوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اور برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ مجھے بھی یہ بات جان کر بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میں ان سب کی دل سکون کے لیے خصوصی طور پر دعا کروں گی۔ امی آپ بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا پہلے آپ مجھے کپڑے نکال دیں تاکہ میں کپڑے چینج کر لوں۔ شائستہ حیا کی الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ حیا اپنی آنکھوں پر گلاب پھیر رہی تھی۔ شائستہ نے حیرت سے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور آخرکار اسے گلاب کے بارے میں پوچھ لیا۔ حیا نے ماں کو پوری بات بتا دی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گلاب ہمارے لیے لکی ثابت ہونے والا ہے۔ یا اللہ میری دعا سن لے اور میری بیٹی کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ وہ بلند آواز سے دعائیں مانگنے لگیں۔ شائستہ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ یہ گلاب میں ہی ایسی طاقت تھی کہ چند دنوں میں ہی حیا کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی۔ شائستہ بہت خوش ہوئی اور پورے محلے کو دعوت دی۔ سچ تو یہ تھا کہ سب لوگ ہی اس کے لیے پریشان تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں روشنی دیکھی تو سب لوگوں نے ہی دل سے خدا کا شکر ادا کیا اور حیا کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ایک روز شائستہ حیا کی قمیص پر کڑھائی کر رہی تھی جب وہ اپنی امی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، امی جان میں دل سے سب کو معاف کر چکی ہوں اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ماموں کے گھر جا کر ممانی کی مدد کروں۔ 2-4 دن ان کے ساتھ رہ کر واپس آ جاؤں گی تاکہ تانیہ کی جو کمی وہ محسوس کرتی ہیں کچھ پوری ہو سکے۔ شائستہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور دل سے بیٹی کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، تمہیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ ویسے بھی برے وقت میں رشتہ داروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حیا نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور اسی دن اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر ماموں کے گھر آ گئی۔ اس نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو وہ گھر جہاں پہلے کئی قہقہے اور شرارتیں اس کا استقبال کرتی تھیں، اب چاروں طرف گہرے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ اشر بیچارہ تو
वैसे ही अपने कमरे तक महदूद होकर रह गया था, जबकि हिरा मुमानी न जाने घर के किस कोने में काम करने में मसरूफ़ थी। उसे अपने बचपन के बेशुमार दिन याद आए, जब वो तानिया और अशर लॉन में खेलते थे। उनके शोर की आवाज़ इतनी बुलंद होती थी कि कभी मोहल्ले वाले उनकी शिकायत करने लगते तो कभी मुमानी आकर उन्हें डांट देती। काश वो वक्त वापस आ जाए, मगर अफसोस, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। वो ख्यालों में डूबी हुई वहीं खड़ी रह गई थी। मुमानी किसी काम से उस तरफ आई तो हया को दरवाजे में गुमसुम खड़ा देखकर हैरान और खुश हो गई। वो जल्दी से उसके करीब आई और गले लगाकर कहने लगी, हया मेरी जान, तुम कब आई हो और इस तरह यहाँ रुक क्यों गई हो? अंदर आ जाओ। हया मुस्कुराकर उनके साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। अशर से मिल लो बेटा, तुम्हें बहुत याद करता है, मुमानी ने उसे कहा तो वो उठकर उसके कमरे की तरफ चली गई। उसके कमरे में किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, शायद अंदर कोई मेहमान मौजूद था। हया दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में अशर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके करीब उसकी फूफो का बेटा जवाद बैठा हुआ था। दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज में हया से दुआ सलाम की। हया ने अशर से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरी दुआ है कि तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओ, फिर तुम भी इसी तरह खुश रहना जिस तरह मैं अपनी आंखों की बिनाई वापस आने के बाद खुश रहने लगी हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा और फिर मुमानी के पास चली गई। अशर ने उसे उदास नज़रों से उसे कमरे से निकलते देखा था। वो आई थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे अपने साथ उम्मीद का कोई दिया साथ लाई हो, जिसने हर सू रोशनी फैला दी थी। जवाद कहने लगा, यार हया तो पहले से ज़्यादा हसीन हो गई है। आजकल अम्मी अपनी बहू तलाश करने के लिए बड़ी परेशान है। तुम हया का बताओ, इसका कहीं रिश्ता हुआ कि नहीं? जवाद आंखों में मोहब्बत की तपिश लिए पूछ रहा था। अशर का दिल चाहा कि उसको टोक दे, लेकिन अब वो हया पर से अपना हर हक ख़त्म कर चुका था। सो उसने एक कड़वा सब्र का घूंट हलक से बमुश्किल उतारा और इनकार में सर हिला दिया। हया के आने के बाद हिरा को बहुत हौसला मिला था। अगले दिन सुबह को वो बहुत देर तक सोती रही। हया अपना और अशर का नाश्ता बनाकर उसके कमरे में ही ले गई। चलो आज सालों बाद साथ नाश्ता करते हैं, उसने खिलखिलाते हुए कहा तो अशर ने चाहा कि ये लम्हा यहीं थम जाए और कभी ख़त्म ना हो। हया बचपन के न जाने कौन कौन से किस्से छेड़कर शायद उसकी दिलजोई करने की कोशिश कर रही थी, मगर अशर तो उस वक्त कुछ समझने और सुनने की कैफियत में नहीं था। बज़ाहिर खुद को नॉर्मल जाहिर कर रहा था, मगर उसका दिल मातम कुना था। हया ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद चाय का कप होठों से लगाया। अशर बड़े गौर से उसके चेहरे पर देख रहा था। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते हया? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो हया और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, अशर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, जबकि हया अपनी जगह से उठी। गुस्से के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी? शायद तुम भूल रहे हो कि वापसी का हर रास्ता तुम अपने हाथों से बंद कर चुके थे। ये कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी। अशर मायूस बैठा रह गया। 2 साल गुजर चुके थे। अशर अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी बीवी का मिजाज आज भी तब्दील नहीं हुआ है। उसकी मनमानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दुनिया में उसे सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है और हया जवाद की दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हमसफ़र साबित हुए हैं। जवाद अक्सर अपने दोस्त अशर को डिनर पर इनवाइट करता रहता है। जवाद के घर कदम रखते ही उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये घर हया की वजह से जन्नत का गहवारा है। घर का कोना कोना हया की जहानत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अगर उसने सब्र से काम लिया होता तो शायद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। वो ये सोचकर हमेशा सर झुका लेता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।